الہ الا اللہ۔ بہرحال آج علامہ اقبال کے اشعار جو ہے جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں میراث سے مسلمانوں کی کافی وسیلے اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ سوسائٹی تعاون کر کے پروگرامس رکھ رہی ہے، الحمدللہ یہ پروگرام کافی اچھے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے اب ایک الحمدللہ وہ یہ بھی کرنا ہے میرے حساب سے اکتوبر کے مہینے میں بھی ہم نے جو ہے کیا ہے، کچھ غریب خاندانوں میں راشن کٹس تقسیم کیے ہیں تقریباً جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر۔ تو جولائی میں ہم نے 6 دیے تھے، پھر اس کے بعد 10 دیے، پھر اس کے بعد 11 دیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 12 لوگوں کے راشن کٹس تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک غریب خاندان کی کفالت ہو سکتی ہے، آپ لوگ اگر اس میں آگے آتے تو جیسے جمعہ کے دن کا ناشتہ ہم لوگ صبح میں دیتے ہیں، جو آج تقریباً 40 لوگوں سے بڑھ کے 225 لوگوں تک ہو گیا ہے۔ الحمدللہ لوگ کافی خوش ہیں اس سے۔ آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے کہ ہماری صحت اچھی رہی تو یہ پروگرام چلتے رہے۔ دوسرا، مساجد کے بارے میں 8 تا 10 مساجد کا کام اس میں خوبی چل رہا ہے، جس میں اور مساجد کا بھی جو ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اور مساجد کا کام بھی اپنے اس میں ہو جائے۔ اب اگر اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت رہتی ہے، بہرحال دیکھیے اب جو بھی ہے آپ اس میں دل کھول کر اگر ہمارے لیے تعاون کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اس مسجد سے جڑ جائیے، اور ہر مسلمان کا کام ہے تو اپنی مسجد سے جڑ جائے، اور الحمدللہ ہمارا اور ایک پروگرام ہے انشاءاللہ بیت المال کا، بہت جلد انشاءاللہ میں جمع کرنے کی کوشش کروں گا۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر کچھ سوالات تقریباً لائے ہیں آپ لوگ تو مجھے دے دیں، لائے ہیں آپ پڑھ سکیے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پہلے کریں، ورنہ تحریر میں ایک سوال وہاں پر ہے۔ السلام علیکم جی، سورہ قصص میں ایک سورہ قصص میں ایک آیت ہے، وہ اذا سمعوا اللغو کر کے کہ اگر کچھ بیہودہ بات سنتے ہیں تو سلام کرتے ہیں چل جاتے ہیں، تو اس میں لغو سے مطلب کون کون چیز آئے گا، اور سلام سے کیا مراد ہے اس آیت میں؟ وَإِذَا سَمِعُوا بِاللَّغْوِ رضا کر کے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ قرآن کریم میں یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے۔ سورۃ فرقان میں مومنین کی صفات میں بھی آیا ہے، سورۃ قصص میں بھی آیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک عمل ہو رہا ہے جو ہمارے اسلامی اصول کے لحاظ سے بیکار ہے، اس کو ہم لغو کہتے ہیں، اس میں شرکت کرنا، اس کا حصہ بننا اللہ کے نبی کے سنت کے خلاف ہے، تو ایسے عمل میں بجائے رک کر دیکھنے کے گزر جانا، یہ سورۃ فرقان میں آیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، صفات کے ساتھ وہی یہاں بھی آئی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے غلط دکھائی دیتی ہے تو آپ تماشا دیکھنے کے بعد حصہ بن جائیے، بلکہ گزر جائیے شریفانہ۔ سلام اگر کوئی بات کوئی کہتا ہے تو سلامتی کی بات کر کے گزر جانا، جیسے ہمارا دوسری آیتوں میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب سے کوئی مخاطبت میں جہالت پہ اتر آئے تو سلامتی کی بات ہو چلے جاؤ، الجھو مت اس سے، یہ مطلب ہے یہاں السلام علیکم بولنا مراد نہیں ہے، سلامتی کی بات کہہ کر جواب دے کر گزر جانا، اس میں الجھنے کی کوشش مت کرو، یہ ہے، یہ سورۃ فرقان میں بھی مضمون ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ باقی آدھا ایمان ہے اور شادی کرنا آدھا ایمان ہے، اور بدل کے بعد اور ناف کے نیچے کے جو بال ہے اس کا کیا
تو لوگ آپ کا سوال نہیں سن سکیں گے، مجھے پھر ترجمہ کرنا پڑتا اس کو۔ اصل میں آپ نے جو باتیں کہی وہ دو الگ الگ ہیں۔ پھر سے بولیے ایک مرتبہ، آپ کے تعلق ہے بالوں سے، باقی آدھا ایمان ہے اور شادی کرنا آدھا ایمان ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کا عربی اگر آپ نہیں بولیں گے تو ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ دیکھو اردو زبان میں ایک کمزوری یہ ہے کہ عربی کا ترجمہ جب اردو میں لایا جاتا ہے تو جو کا تو نہیں لایا جا سکتا، اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے ابھی کہا نکاح کرنا آدھا ایمان، ایسا عربی میں ہے کیا؟ ابھی کے الفاظ یاد ہیں آپ کو؟ نہیں یاد، ایسا نہیں۔ یعنی کوئی اگر شادی نہیں کیا ہے تو جب تک شادی نہیں کرے گا وہ ادھورا ایمان والا ہے کیا خیال ہے؟ اس لیے عربی لفظ پر زور دینا چاہیے۔ جیسے آپ نے کہا آدھا ایمان ہے طہارت، یعنی تکمیل نہیں ہوگی طہارت کی جب تک کہ وہ تمام چیزوں کی صفائی نہ ہو جائے۔ جیسے ناخن کاٹنا ہے، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، فطرت اسلام میں سے کہو یا اسلام پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اگر باقی رکھا جائے تو 10 چیزوں کو عمل کرے گا۔ ان 10 میں سے کیا چیزیں ہیں؟ صفائی کے طور پر ناخن کاٹنا ہے، آپ کا دانت صاف کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چیز منہ میں جانے والی نہیں ہے۔ تو ناخن اس لیے صاف کرنا لقمہ پکڑتے ہو اس سے، دانت کو صاف کرنا کیونکہ چباتے ہو اس سے، معدے میں کم ٹھوسنا کیونکہ اس کو ہضم کر کے صحت کی طرف بھیجنا ہے تو اس کو بھی ایک بڑے نیند کر کے کھانا ہے، ایک میں ہوا ایک میں پانی رکھنا ہے، تینوں میں غلطی ہوگی صحت خراب ہوگی۔ ایسے ہی آپ کی پاکی صفائی کے لیے جسم میں جو حصے ہیں جیسے ناک کے نیچے کے بال صاف کرنا ہے، بغل کے نیچے کے بال صاف کرنا ہے، ختنہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی تکمیل سے پاکی کی تکمیل ہوگی۔ طہارت نصف الایمان کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے ایمان کی تکمیل کا اس کے بغیر امکان نہیں ہے، تکمیل ایسے ہوگی۔ اب نکاح آدھا ایمان نہیں کہنا چاہیے بلکہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جیسے کہا النکاح من سنت اور من رغب عن سنت، ایسا نہیں، نکاح میری سنت ہے، جو سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اعراض کرنا بشرطے کہ وہ قادر ہو، معذور نہ ہو، مجبور نہ ہو، نکما نہ ہو، نامرد نہ ہو، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اگر کوئی کمی نہیں ہے فٹنس میں اور پھر بھی وہ نکاح نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی تکمیل نہیں کر رہا ہے، یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے بھی نامکمل ہے بھی، بلکہ ایمان کی تکمیل۔ جیسے عمل صالح، ہر عمل صالح کا موقف کیا ہے؟ وہ جزو ایمان نہیں ہے ہمارے احناف کے نزدیک۔ عمل صالح تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، عمل صالح تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ تو جہاں جہاں عمل میں کمی ہوتی ہے اس سے ایمان کم نہیں ہو جاتا لیکن مکمل ہونے میں رک جاتا، تکمیل نہیں ہوتی اس میں۔ پورے اعمال جتنے ہیں یہ جزو ایمان نہیں ہے لیکن مکملات ایمان ہیں، ان سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز نہ پڑھنا ایک عمل ہے لیکن اس سے اس کے ایمان کی تکمیل رک گئی بلکہ گھٹ گئی، کمی کی طرف آ گیا، کفر کی طرف چلا گیا۔ جیسے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو نماز کا نہ پڑھنا مشرکانہ عمل ہے، نماز کا پڑھنا مومنانہ عمل ہے۔ اس سے اعمال کے ذریعے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو سارے عمل کا ہی حال ہے۔ جی اگر کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں تو بولیے، تو پھر تحریراً سوال شروع کریں۔ بولیے میں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ میرا نام تو سید منصور ہے کہ ہم لوگ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو پرورش اپنے دینی تعلیم ماں باپ سے ملتی ہے، الحمدللہ، شکر الرحمن۔ اب الحمدللہ پھر اور نان مسلم جو لوگ رہتے ہیں ہم لوگ تو بچ تو ان لوگ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو پرورش جو بھی ملی تھی
ان کے کلچر کو جو ہے فالو وہ کریں گے لوگ تو نا جہنم میں دیکھنے کے بعد آپ کا سوال واضح نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے سوال کا جو حصہ ہے وہ صرف پرورش کا ہو رہا ہے، ایمان اور کفر کا نہیں ہو رہا تذکرہ، جبکہ ایمان اور کفر ہی اصل ہے۔ تو آپ کا سوال اگر یہ بن ہے کہ ایمان کے بغیر ان کا انجام جنت نہیں ہے، جنت صرف مومن کے لیے ہے، اگر آپ کا سوال تو یہ ہے تو قرآن کریم کی صریح آیت موجود ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کلیئر آیت موجود ہے۔ اسلام کے سوا کوئی بھی مذہب اگر تلاش کرے گا اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارے والوں میں سے ہوگا آخرت میں، اور خسارے کی جگہ جہنم ہے۔ ایسے اور بھی آگے کلام پاک کے اندر موجود ہے، ایمان اور کفر کا تقابل ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ جب بھی کہیں آیت آئے گی تو ایمان کی شرط کے بغیر ان کا عمل قبول نہیں ہوگا، جیسے سورہ انبیاء پارہ 17 میں آئی ہے، پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت موجود ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ یہ بریکٹ میں آتے گا ملے گا آپ کو قرآن میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو عمل صالح کرے اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی کوششوں کی، کوشش کی ناقدری نہیں ہونے کا مطلب صلہ دیا جائے گا، تو اِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھ رہے ہیں، یعنی ہمارے عمل کو اللہ لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے لکھنے پر مامور ہیں۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو کرتے ہو ہم نوٹ کیے لیتے ہیں، یہ بھی قرآن کریم میں صاف صریح آیت موجود ہے۔ تو مومن کے لیے جنت ہے اور نان بلیور کے لیے جنت نہیں ہے، یہ کلیئر ہے۔ اس تک پیغام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کے پاس یہ چابی موجود ہے۔ اس کو اسی واسطے ہدی للناس بھی کہا گیا ہے، ہدی للمتقین بھی کہا ہے، اور نبی کے ذمہ ہے کہ آپ اسے کھول کے پہنچائیے۔ سورہ نحل پارہ 14 آیت نمبر 44 میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیں، تاکہ وہ بھی اس میں غور و فکر کر سکیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی آیت اسی مضمون کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کی آیت اسی مضمون کی۔ تو ہمارے ذمہ ہے ان تک پہنچانا، ورنہ نہ پہنچانے کے جرم میں ہمارا بھی مواخذہ ہوگا، ہمارا بھی مواخذہ ہوگا۔ قرآن پر ایمان لانے کے لیے 5 تقاضے رکھا ہے، قرآن میں سب موجود ہے۔ نمبر 1 اس کو مان لینا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2 اس کو پڑھنا۔ نمبر 3 صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4 اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 5 عمل کرنا، اور اسی عمل کا حصہ ہے بلغ ما انزل، جو نازل ہوا پہنچانا لوگوں تک۔ یہ 5 حقوق خود قرآن میں موجود ہیں، الگ الگ آپ چاہیں تو میں ساری آیتیں آپ کو اکٹھا کر کے دے سکتا ہوں، اس پر پہلے سے بھی کتاب آ چکی ہے کہ قرآن کریم پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو نازل کیا ہے نبی کے ذریعے سے، تو اس کتاب کا حق یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں، ان تک پہنچائیں۔ قرآن کے حقوق بندوں پر اس کتاب کا نام ہے، قرآن کے حقوق بندوں پر، یہ کتاب کا نام ہے۔ ڈاکٹر رسالہ احمد صاحب کا نام سنا ہوگا، ان کی کتاب ہے یہ، اور یہ بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے، اور پوری کتاب مدلل ہے، اردو میں انگریزی میں سب میں آ چکی ہے۔ جی جی اور ہمیں اسی سوال کے تعلق سے ہے کہ وہ بچہ جو بلوغ تک نہیں پہنچتا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ امام بخاری نے اس پر ایک چیپٹر کا عنوان لگایا ہے۔ بخاری کی جو 2 جلدیں ہیں
اس میں ایک عنوان کا نام ہے باب ذراری المشرکین، اور اس میں امام بخاری نے اس ہیڈنگ کے تحت جو قرآن کی آیت کوٹ کی ہے، اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا کرنے والے تھے، اس لحاظ سے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس میں ائمہ کی کافی بحث ہے، جب وہ بڑے ہوئے ہی نہیں، بالغ ہوئے ہی نہیں، مکلف بنے ہی نہیں، تو ان پر مواخذہ ہونے کا سوال ہی نہیں۔ یہ ایک طبقہ گیا اس طرح، ایک طبقہ کہتا ہے کہ وہ جو ہو کر کرنے والے تھے اس کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تیسرا طبقہ کہتا ہے مشرکین تھے، ان کے ماں باپ، بچوں کو ان کے تابع رکھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس قسم کی کئی باتیں وہاں کی ہیں، اس پر غیر واضح گفتگو ہے، تمام لوگ اپنے اپنے رائے پیش کر رہے ہیں، اور امام بخاری یہ آیت لا کر بتا دیے ہیں کہ اللہ عالم بما کانوا عاملین، وہ کیا کرنے والے تھے وہ اللہ کو معلوم ہے، لہذا ہم کو بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یہ امام بخاری آیت لا کر جواب دے رہے ہیں۔ جی اخیراً سوال ہے، یہ آیت قرآن پاک منگایا میں اس لیے کہ اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کا تذکرہ ہے۔ میں نے کہا آیت آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ الفاظ بھی غور کر سکیں، کیونکہ سوال میں کئی جز ہیں اور سب کا تعلق آیت نمبر 77 سورہ آل عمران تیسرا پارہ۔ اس آیت میں ایک مضمون ہے، پہلے ہم آیت پڑھ دیتے ہیں۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑا سا مول، ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں، اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا، ان کی طرف نگاہ رحمت ڈالے گا نہیں، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ یہودی مراد، یہودی مراد۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بلکہ پورے آل عمران کے پیٹرن میں ایک وفد نجران آیا تھا، عیسائیوں کا وفد آیا تھا، نجران مکان کا نام ہے۔ اس نے اپنے نبی کے، یعنی ان کو جو نبی تھے ان کے ذہن میں حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، ان کی قیادت میں آئے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کا دین صحیح کیسے ہے؟ تو اس پیرائے میں یہ آیت آئی ہے کہ انہوں نے حق پہچانا لیکن پیسہ لے کر حق کا انکار کر دیا اور اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ وعدہ یہ تھا تورات میں کہ جب کوئی نبی آئے گا اور اس کو تم پہچان لینا تو اس کی تائید میں، اس کی عزت میں، اس کی تقویت میں کام کرنا، انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ یہاں یہ عہد مراد ہے اس آیت میں۔ اب سوال سمجھو، سائل نے سوال کیا ہے کہ اس آیت میں معاہدے کے توڑنے پر سزا بتائی گئی ہے، تو کیا یہ سزا صرف یہودیوں کے لیے ہے یا ہم بھی تو معاہدہ توڑ رہے ہیں؟ اور کون سا معاہدہ توڑ رہے ہیں؟ سوال پڑھتا ہوں، دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت 77 میں اللہ تعالیٰ عہد کی خلاف ورزی کرنے والے پر سخت وعید کی ہے، جیسے ان کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ ان سے خوشگوار بات نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ عہد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے عہد کا حق طلب ہوا، اور حق العبد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیا اس کا اطلاق ایاک نعبد و ایاک نستعین پر نہیں ہوگا؟ ہم روز اللہ سے عہد کرتے ہیں، وضاحت چاہتا ہوں۔ یہ سوال کا پہلا جز ہے اسی آیت سے متعلق۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ آیت اہل کتاب سے مراد ہے، انہوں نے ایمان قبول کیا ہوتا تو سزا کم ہو جاتی، انہوں نے اسلام اور ایمان قبول نہیں کیا تو وہ عدم ایمان کی وجہ سے غیر مومن قرار دیے گئے، تمام سزائیں نافذ ہوں گی۔ تو یہ ایگریمنٹ اصل میں اللہ نے ان سے کیا تھا تورات میں، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کیا اور نبی پر ایمان نہیں لائے، اس واسطے تمام سزائیں یہودیوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے واسطے اب ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ایگریمنٹ ہے، معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایک طرفہ ہے، ایک طرفہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم عبادت آپ کی کریں گے اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ مدد آپ سے چاہتے رہیں گے،
مگر یہ وعدہ صرف وعدہ خلاف ورزی ہے، اور وہ وعدہ ایمان کی کمی بھی ہے، ایمان کی نفی بھی ہے، تو عدم مومن ہونے کے ناطے سے ان کے واسطے جہنم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور یہاں پر عدم ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، اس لیے سزا میں تخفیف ہوگی، سزا وہی ہو لاگو نہیں ہوگی، مومن کے لیے الگ، مسلم کے لیے الگ۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، سورۃ قلم میں اللہ نے پوچھا ہے کیا ہم مسلم کو کر دیں گے مجرم کی طرح؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تو یہ آیتوں کا اطلاق انہی کے واسطے ہے جو ایمان نہیں لائے۔ اگر ایمان لے آئیں گے تو مومن ہونے کے ناطے سے ان کے گناہوں میں تخفیف ہوگی۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا ایک سوال اور بھی ہے، اسی سے متعلق ہے، یہ بھی تھوڑا طویل ہے، غور سے سننے کی کوشش کی۔ لکھا ہے اس میں آج کل کے تناظر میں جس طرح ہماری شادیاں ولیمے ہو رہے ہیں، اور سبھی مسلمانوں کا خیال ہے کہ جب اللہ نے مجھے دولت سے نوازا ہے تو میں اسے کیوں خرچ نہ کروں۔ ایک روایت سی قائم ہو گئی ہے، اس ملک کے دوسرے حصوں میں اس طرح کا اسراف نہیں ہے، اپنی بات کو یہ صحیح گردانتے ہیں اور جائز قرار دیتے ہیں، اور ہر مسلمان دعوت نامہ ملنے پر شرکت کو ضروری سمجھتا ہے اور سنت قرار دیتا ہے۔ اس جگہ جہاں شادی کے کھانے اور ولیمہ میں دھڑلے سے اسراف ہو رہا ہے، اور یہی حضرات کہتے ہیں کہ ہم میں استطاعت ہے کہ ہم خرچ کریں، اور دوسرے حضرات شرکت کر کے اس کام کو تقویت دیتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان محفلوں میں شرکت کرنا عین سنت ہے؟ مسلم حضرات اس تعلق سے شش و پنج میں ہیں کہ شرکت کرنا یا نہیں کرنا۔ کل ہی کی ایک مثال ہے جہاں 1500 حضرات و خواتین نے شرکت کی، تقریباً 300 کا 400 کاریں تھیں۔ ایک اندازہ لگانے کی اس اسراف میں کتنا خرچ ہوا ہوگا۔ اور تصویر کا دوسرا رخ امت مسلمہ کے پاس آنے کے لیے گھر نہیں، کام نہیں، بچیاں بھی تیاری بیٹھی ہیں، اور تعلیم تو صفر ہے، نہ دینی نہ دنیاوی، سب میں زیرو۔ امت کی حالت ہے نہ قرآن جاننا نہ سیرت سے واقف، پھر کیسے میں ان رسومات کو جائز قرار دوں؟ لاکھوں کا خرچ ایک آدمی کیا مناسب ہے، جبکہ حالات جو آنے والے ہیں اس سے بدتر ہیں۔ اس کو سوال سمجھتے ہوئے آپ ایک تفصیلی بات بتائیے تاکہ وہ لوگ جو اس محفل میں شرکت کرنا ضروری سمجھتے ہیں انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ ناچیز کئی سال سے اس قسم کی شادی ولیموں میں شرکت کرنا اور کھانا چھوڑ دیا ہے، کیا یہ عمل مناسب نہیں ہے؟ اس کا تفصیلی جواب چاہتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کو آپ جیسے علماء کی سخت ضرورت ہے جو بہترین انداز میں قوم کو سمجھا سکیں۔ ہم آپ کی مجلس میں سیکھنے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ سوال بہت تفصیل طلب ہے، اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو حوالہ دیا تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے اسلامی شادی، اسی پر کتاب لکھی ہوئی۔ دوسری کتاب ہے احمد علی لاہوری کی، کتاب کا نام ہے شادی اور شریعت، یہ کتاب بھی اسی عنوان پر۔ اس سلسلے میں ہم لوگ شریعت کا جائزہ بالکل نہیں لیتے، شریعت کا جائزہ نہیں لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اور اللہ سے بڑی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ جیسی شادیاں رسول اللہ نے کی ہیں وہی ہمیں کرنا ہے تو اللہ کو پسند آئے گی، اور اگر رسول اللہ کو چھوڑ کر ہم شادیاں کریں گے تو وہ آئیڈیل نہیں بنے گی۔ آیت کے الفاظ ذہن نشین کر لیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ کے معنی بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل۔ تو اللہ کے نبی نے جو کام کیا ہے، جیسا کیا ہے، ہم کو وہ کام ویسا ہی کرنا چاہیے، اس آیت سے معلوم ہوا، اور یہ حکم الہی ہے۔ دوسری چیز، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی کی بات مانو، نبی کی اطاعت کرو، حکم بھی دیا اللہ نے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی بات جیسے ماننا فرض ہے ویسے رسول کی بات ماننا بھی فرض ہے۔
اور اللہ کے رسول نے کہا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری سنت جیسے لازم ہے خلفاء راشدین کی سنت بھی ویسے ہی لازم ہے، اس کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو خدا کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اب ان چیزوں میں اگر ہم غور نہیں کریں گے تو کون غور کرے گا، کون فیصلہ کرے گا اس سلسلے میں؟ کسی بھی مقام پر ہم جائیں اور وہاں خلاف شریعت کام ہو تو ہم اس کا حصہ بنیں گے یا اس کا بائیکاٹ کریں گے، یہ ہے اصل فیصلہ۔ اور یہ آپ روزانہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے۔ نماز جو آخری ہے، سونے سے پہلے، بستر پہ جانے سے پہلے وتر کی نماز ہوتی ہے۔ وتر میں ایک دعا ہے، اس کا نام دعائے قنوت ہے، اور دعائے قنوت بھی اگریمنٹ ہے فائنل رات میں، صبح ہوگی کہ شام ہوگی، مطلب اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، یہاں سے اٹھیں گے تو سیدھا ماہر میں جائیں گے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بستر سے نہ اٹھیں۔ تو آخری فائنل اگریمنٹ اللہ سے کیا ہوگا؟ اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، یہ پوری دعا کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے، لیکن اس دعا ٹائم نہیں ہے کہ میں پورا بحث کروں اس کے اوپر، اس کا ایک جز یاد دلانا چاہتا ہوں۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، نخلو مانے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اسی سے خلا بھی بنا ہے، خلا مانے شوہر بیوی سے الگ اور بیوی شوہر سے الگ، اسی سے نخلو بنا ہے، ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور کر کے تعلق کر لیتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ جو آپ کا نافرمان ہے، فجرا نافرمانی کرنا، اس کو فجور کہتے ہیں اردو میں۔ تو جو آپ کی نافرمانی کرتا ہو ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے، یہ ہر نماز پڑھنے والا آخری رکعت میں وعدہ کرتا ہے سونے سے پہلے۔ اس کے بعد اموتو و احیا کر کے سو جاتا ہے، معلوم ہوگا یا جیوں گا، آپ چاہیں گے تو اٹھوں گا، نہیں چاہیں گے تو ایسا سو جاؤں گا کہ محشر میں اٹھوں گا۔ تو یہ فائنل ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ کا۔ اس ایگریمنٹ میں یہ ہے کہ ہم ترک تعلق کریں گے۔ شادیوں کے بارے میں پیسہ ہے پیسہ نہیں ہے یہ بحث نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کیا کیا اور کہا کیا۔ سب سے بڑی چیز بخاری میں روایت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد بات کرنا منع ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، والحدیث بعدها اے بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بیان میں پڑھ لیجئے۔ بخاری یہاں ہے تو میں آپ کو الفاظ دکھا دیتا ہوں، ویریفائی کر لیجیے۔ عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنا منع ہے، صرف تین کے لیے گنجائش ہے۔ شوہر کے لیے گنجائش ہے کہ بیوی سے بات کرے، بیوی کی دلجوئی کے لیے، اور کوئی مہمان گھر پہ آ گیا تو اس مہمان کی بے عزتی نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھلانا ہے، عزت افزائی کرنا ہے، وہ بھی آپ کے گھر پہ آیا ہے تو۔ اور تیسرا، اگر کوئی دین کی بات پوچھ رہا ہے یا دین کی بات کر رہا ہے، اللہ اور رسول کی بات کر رہا ہے، تو وہ اس کے لیے زندگی ہے، زندگی عطا ہوتی ہے، اس مردہ دل زندہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ اور رسول کی بات کر سکتے ہیں۔ تو تین جانے، تین درست ہو، مہمان کے ساتھ مہمان نوازی کرنا، بیوی سے ہم کلام کرنا دلجوئی کے لیے، اور دین کی بات کرنا، اتنا ہی اختیار کیا ہے اللہ کے نبی نے۔ تو ہمارا رات میں جانا، لمبا سفر طے کرنا، یہ سنت کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی شکل ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب بات ہی کرنا منع ہے تو آپ جانا سفر کرنے کے واسطے یہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہاں ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ دعوت رکھتے کیوں؟ دوسرا سوال۔ عشاء کی نماز کے بعد سونا ہے تو کھانا اتنی دیر سے کیوں؟ اور دوسری سب سے بڑی بات ہے، ہر آدمی روزے میں جو گرتا ہے اس کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ مثلا اگر 8 بجے کھانا لکھا ہے تو 10 بجے کھلاتا، یہ 2 گھنٹہ باقی جھوٹ بولنا ہے، اور جھوٹ بولنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ کے اندر جرأت اور ہے، ہمت ہے تو آپ 10 بجے کھانا کھلائیں گے تو 10 لکھیے وہاں، اور 10 بجے کھانا کھلائیے۔ آپ جس کو آنا ہے آئے گا، نہیں آنا نہیں آنا۔ آپ 8 لکھ کر 9 لکھ کر 10 بجے 11 بجے کھانا کھلائیں گے، یہ جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، سراسر خلاف شریعت ہے۔ اور ایسے میں ہم ان کے ساتھ جانا، ان کی پابندی کے لیے بیٹھ کے انتظار کرنا، یہ گناہ میں صرف شرکت نہیں ہے، گناہ کا تعاون بھی ہے۔ یہ سب چیزیں اگر آپ کو پڑھنا ہے رائٹنگ میں، تو میں نام پہلے بول چکا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی کا نام پڑھ لیجیے،
اسلامی شادی پڑھ لیجیے، اس میں لکھا ہوا ہے سب چیزیں۔ اور آخری چیز ہے تو بہت لمبا مسئلہ ہے مگر میں اتنا لمبا نہیں کروں گا۔ بہت سی غریب بچیاں ہیں جو کھانا نہیں کھلا سکتی، گھوڑے اور جوڑے کی رقم نہیں دے سکتی، ان کی عمریں 30 سال 35 سال پڑھتے پڑھتے 40 سال ہو جا رہے ہیں۔ اگر وہ ان دنوں میں گناہ کرتی ہیں، کسی کافر کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، کسی غیر مومن سے بے نکاحی تعلقات قائم کرتی ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ایسا ہو رہا، ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہو رہا۔ تو شادی میں اللہ کے نبی نے مال کو رکھا ہی نہیں بیچ میں، بلکہ یہ کیا ہے لڑکی والوں پر 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے، 1 روپے کا 3 خرچہ ہے شادی میں، اور تینوں دولہے کی ذمہ ہے، اور چوتھا خرچہ ہے ہی نہیں اسلام میں جس کو ہم نے پال لیا ہے۔ 3 خرچے کیا ہیں؟ نکاح کی محفل میں جو بھی بیٹھ جائیں، جمع کرنا نہیں ہے، جو بھی اتفاق سے تھے نماز میں بیٹھ گئے، محفل نکاح میں شرکت کے لیے خطبہ نکاح سننا تو سنت ہے، اس کا علاوہ اور کوئی ثواب نہیں ہے، خطبہ نکاح کے علاوہ اور کوئی ثواب نہیں، گواہ بننا ہے، صرف گواہ کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، شہادت ہے۔ پورے سامعین کا منہ میٹھا کرنا کھجور کے ذریعے، پھینک کر نہیں اچھال کر، یہ سنت، یہ خرچہ دولہے کی ذمہ ہے۔ پہلی شب میں بیوی کو تحفہ دینا مہر کی شکل میں، جو بھی توفیق اللہ نے دیا ہو، جو بھی طے ہو گیا ہو آپس میں۔ تیسرا، صبح اٹھتے ہی اپنے خوشی میں کھانے میں دوستوں کو شریک کر لینا کہ ہم کو شادی میں خوشی ہے، تم بھی کھانے میں شریک ہو کر خوشی کا اظہار کر سکتے ہو۔ 3 خرچہ ہے یہ تینوں خرچہ سنت ہے، دولہے کی ذمہ تینوں ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہاں لڑکی والوں پر خرچہ کہاں سے آ گیا؟ لڑکی والوں سے کار مانگنا، کار کو پھول سجا کر لانا، کھانے میں لمبا چاول ہونا، کھانے میں ذرا بھی کوشش کرنا کہ تعداد بڑھ جائے، وہ کھانا نہیں چاہتا ہے مگر ہم کھانا چاہتے ہیں، یہ صرف زبردستی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو مالدار ہوں، لیکن آپ سے زیادہ دنیا میں بہت سے مسلمان غریب ہیں، وہ کھانا نہیں کھلا سکتے، کار نہیں فراہم کر سکتے، گھوڑا جوڑا کا انتظام نہیں کر سکتے، تو کیا ان کی شادی نہیں ہونا؟ ان کے لیے شادی رکاوٹ بن رہی ہے۔ 10 تولہ سونا تو شادی ہوتی۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے رہتے ہیں، میں چونکہ گھل مل کے رہتا ہوں، میرے پاس وہ لیبر طبقہ ہے نا کھوئی، اس نے کہا میری شادی نہیں ہوئی، میری بیٹی کی شادی طے ہے، 10 تولہ سونا مانگ رہے ہیں، وہ آگرہ والے ہیں، وہ بولے 10 تولہ میں کہاں سے لاؤں، مستری ہے، جتنا کماتا ہوں کھا دیتا ہوں۔ تو بچی کی شادی صرف رکی ہے 10 تولہ کے لیے، جبکہ وہ 10 تولہ سونا لڑکی والوں پر نہیں ہے، لڑکے کے باپ پر نہیں ہے، لڑکے کے بھائی پر نہیں ہے۔ تمہیں گلے میں ڈالنا ہے تو تم زنا بن کر دیکھو گے تو شوہر کے ذمہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے جو عورت زیور پہنتی ہے وہ اصل میں تم پہنتے ہو، تمہاری خاطر وہ پہنتی ہے، اس کا مطلب تم پہنتے ہو، صیغہ استعمال کیا اللہ نے۔ تو لڑکی والوں پر زیور نہیں ہے، دولہے کی ذمہ زیور ہے، چاہے وہ کان میں پہنا ہے چاہے پورا گھر میں سونے سے۔ حضور پاک نے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا تھا ام زرع سے۔ ام زرع ابو زرع کا قصہ بخاری میں سنا چکا ہوں، حسن معاشرت کے بیان میں ایک لمبی حدیث ہے، 11 عورتوں کا تذکرہ ہے، اس کو حضور نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں سے ایک شوہر سے بیوی بہت خوش تھی، میں تمہارے واسطے ویسا ہوں۔ اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کی تھی کہ میرے زیور سے کام اس نے بھر دیے، ہاتھوں کو زیور سے بھر دیے۔ تو شوہر کی ذمہ ہے ہاتھوں کو بھرنا سونے سے، باپ سے مانگ رہے ہیں، بیٹے سے مانگ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے پاس کہاں سے آئی ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، تصور کی ضرورت ہے۔ تو شادی میں ایک نہیں 100 غلطیاں، ایک سے بڑھ کر ایک غلطیاں ہیں، اور اس سب دوسروں کی شادیوں کو روک دو۔ اور آخری چیز ہمارے نبی نے جو اعلان کر دیا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز یاد کر لیجیے، اس کو فرمایا کہ شادی اور نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، یعنی جس کو زنا کرنے کی حوث ہے وہ بھی سوچ لے کہ جب نکاح اتنا آسان ہے تو میں زنا کیوں کروں، چلو نکاح کر لیتا ہوں۔ اتنا آسان کرو نکاح کو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اس حضور کے فرمان پر عمل کیسے ہوگا جب آپ شادی خانے میں 10 لاکھ کا شادی خانہ 10 لاکھ کا کھانا کھلائیں گے تو شادی آسان قیامت تک نہیں ہوگی، یہ حضور کی مخالفت ہے۔
اس لیے میں تو بہت دن سے جانا ہی چھوڑ دیا ہوں، کیسا بھی روکا ہو، کسی کا بھی روکا ہو، صرف مسجد میں نکاح ہے وہاں آتا ہوں، مسجد میں نکاح ہے وہاں آتا ہوں، مسجد سے باہر پھر گھر میں جانا ہے تو میں نہیں آتا ہوں، چاہے کوئی خوش ہو چاہے کوئی ناخوش ہو، کوئی کتنا بھی بڑا ہوگا، مگر میری نگاہ میں اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ خالق ہے، سب مخلوق۔ اس لیے کسی شادی خانے میں میرا جانا ترک ہو چکا ہے، اسی واسطے کہ میں گناہ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اور میرا آپ سے بھی یہی خیال ہے کہ آپ کی نگاہ میں بھی اللہ اکبر کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم سب سے بڑا ہے، اس کا رسول سب سے بڑا ہے۔ تو شادی کو آسان کرنے کے لیے شادی میں خرچ کو دفن کر دینا، شادی میں 3 خرچے ہیں، تینوں شوہر کے ذمہ ہے، لڑکی والوں کے جسم پر جو کپڑا ہے اسی سے نکاح ہو سکتا ہے، نئے کپڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے، بخاری میں روایت ہے، مدینے والوں میں ایک کپڑا تھا، کرایہ کا نہیں، فری کا، جیسے ہمارے پاس ڈولا فری ہے نا مسجد کا، ویسے وہ کپڑا فری تھا، جو دلہن بنتی مدینے میں وہ کپڑا مانگ کے لاتے، پہن لیتے، شادی ہو جاتی واپس کر لیتے، یہ بخاری کی روایت موجود ہے۔ آج ہمارے پاس دلہن کو ایک جوڑا 50,000 کا ہو رہا ہے، تمہارے سر میں بال بک جائیں مگر تم کو لا کے دینا پڑے گا، شوہر نہیں مانگتا، گھر کی عورتیں نہیں مانگتی، 5 جوڑے ہونا، 4 جوڑے ہونا، ایک جوڑا بھی نہیں چاہیے، کرائے کا جوڑے سے کام چلتا تھا، بخاری کی روایت موجود ہے۔ پورے مدینے میں وہ جوڑا کرائے سے نہیں فری ملتا تھا، جسے ڈولا یہاں فری ملتا ہے، یاد رکھو یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ آپ کو جس بات میں شک ہے آپ مجھے نوٹ کرائیے، میں اس کو دکھاتا ہوں، پروف کراتا ہوں کہ بخاری میں کہاں ہے اور کون سی حدیث کہاں موجود ہے۔ تو یہ اپنا خیال نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور دعوت سنت ہے، قبول کرنا سنت ہے، جب اس کا وقت سنت ہو اور وہ سنت کے مطابق ہو تب سنت ہے، اگر وہ سنت کے خلاف ہو اور سنت کے اوقات میں نہ ہو تو سنت نہیں ہے، بلکہ سنت اس میں نہ جانا ہے۔ حسن بصری واپس آ جاتے تھے، ابن سیرین واپس آ جاتے تھے، بولتے تھے ہم گناہ کا حصہ نہیں بن سکتے، کسی کی محفل میں ہم نہیں جا سکتے۔ بی بی فاطمہ کے گھر میں پردہ ہے، اس پر تصویر ہے، تو فاطمہ کے گھر میں حضور نہیں گئے، واپس چلے گئے، دوڑ کے باہر نکلے، ابا جان کیا ہوا؟ کہا یہ پردہ خلاف شریعت ہے، میں اندر نہیں آ سکتا۔ انہوں نے حل پوچھا، کہا اس کو پھاڑ دو، پیروں تلے لاؤ، بچھا دو، تکیا بنا دو، لیکن سامنے کھڑا مت کرو اس کو۔ تو بی بی فاطمہ نے عمل کر لیا، تو فاطمہ کے گھر سے حضور واپس جا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو بلانے والا کون ہے؟ کیا نبی کا رشتہ فاطمہ سے جتنا گہرا ہے اتنا کسی اور سے ہو سکتا ہے؟ کا رشتہ، ہر رشتہ ہمارے لیے مانعت ہے، اللہ کے رشتے سے مقابل میں ہم کو پابندی کرنا چاہیے۔ سنت کا اہتمام جہاں نہ ہو اس کا بائیکاٹ کرنا ہر مسلم کا فریضہ ہے۔ اب کوئی احساس کرے یا نہ کرے، کھانے کی لذت ایسی چیز ہے کہ لوگ بھاگے چلے جاتے ہیں، لگتا ہے کھانا کہیں ہے نہیں دنیا میں، ہاتھ دھونے کے موقع نہیں ملتے، ریسنگ ہوتی ہے، جو وقت پر آیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ ریس کر کے آگے پہنچ جا رہا ہے۔ شوگر پیشنٹ ہیں، بیمار لوگ ہیں، اتنا تاخیر سے کھانا کھلانے سراسر جرم ہے اور دھوکہ باز یہ۔ آپ 8 بجے لکھے ہیں تو 8 بجے کھانا کھلا دینا، اور رات کے بجائے دن میں کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ دن میں کریں گے، لائٹ میں خرچہ بچے گا۔ بہت سے لوگ اپنے اپنے حساب سے آئیں گے اور رہ جائیں گے۔ اب فجر بعد رکھیے، ظہر بعد رکھیے، میرا نکاح الحمدللہ فجر کے بعد ہوا تھا، ایک بھی بے نمازی نہیں تھا اس میں، نہ ایک بھی بے وضو تھا، سلام پھیرتے ہی نکاح ہوا میرا مسجد کے بعد۔ تو نکاح مسجد کے باہر ہو یا اندر ہو، صفائی کر کے آپ فجر میں رکھو، بھیڑ نہیں آئے گی، بے نمازی نہیں آئیں گے، جو آئیں گے وہ دعا کرنے کے لائق ہوں گے، اللہ والے ہوں گے۔ آپ اللہ سے تعلق پیدا کرو، لوگوں کے خوش ہونے سے ناخوش ہونے سے آپ مت ڈرو، اللہ راضی ہوا۔ اسی پر ایک مثال دیتا ہوں میں، شادی خانے میں دلہن سے سب راضی ہیں، دلہن بہت اچھی ہے، لیکن دولہا بولتا مجھے پسند نہیں ہے، کیا کرتے سب لوگ خوش کر پاتے؟ محشر میں یہی ہونے والا ہے۔ اگر اللہ بول دیا کہ تم سے سارا جہان خوش تھا مگر میں تم سے ناراض ہوں، تو کیا کریں گے آپ محشر میں؟ اس لیے ساری کائنات کو خوش کرنے کی فکر چھوڑ دو، ایک اللہ کو خوش کرنے کی فکر میں آ جاؤ، یہی توحید ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، تو
تو ساری کائنات کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو، صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. خرچے بچیں گے، آسانیاں پیدا ہوں گی، سہولتیں ہوں گی، دوسروں کو نمونہ اور نظیر ملے گی. اللہ کے نبی ہمارے واسطے آئیڈیل ہیں، اس پر عمل ہو جائے گا. اتنی بات میں سمجھتا ہوں کافی. سوال السلام علیکم. جو قرآن شریف میں تین جوڑے دیے مسلم مومن نبی اور رسول جہاد اور قتال، اس کا خلاصہ کیجیے. آپ نے تین لفظ کو چاہا ہے، تین لفظ، ان میں فرق پوچھا. جہاد اور قتال. تو جہاد کس کو کہیں گے، قتال کس کو کہیں گے؟ نبی اور رسول. نبی کس کو کہیں گے اور رسول کس کو کہیں گے؟ اور ایک سوال کیا ہے، مسلم اور مومن. مسلم اور مومن میں بھی یہی سوال ہے. ہماری اصطلاح میں ایک اردو کی اصطلاح پہلے یاد کر لیجیے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر کوا کالا ہے. ہر کوا کالا ہے، لیکن ہر کالی چیز کوا نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں فرق؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ہر مسلم مومن نہیں ہوتا، ہر مومن مسلم ہوتا. ہر مومن مسلم ہوتا، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. بعض دفعہ وہ منافق ہوتا، بعض دفعہ وہ فاسق ہوتا، بعض دفعہ وہ فاجر ہوتا. اس کو بولتے ہیں عموم خصوص من وجہ، یعنی ہر کالی چیز کوا نہیں ہوتی، لیکن ہر کوا کالا ہوتا. تو ہر مومن مسلم ہوتا ہے، لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا. ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور یہی حال ہے آپ کے جہاد اور قتال کا. ہر قتال جہاد ہوتا ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہوتا. بعض جہاد قتال تک نہیں پہنچتے. یہ تو آپ کا جواب خلاصے کے طور پر ہے. اب تفصیل سنو اس کی. اسلام اور ایمان ابتدا کے لحاظ سے، ابتدا مانے جہاں سے وہ اوپننگ ہوتی ہے، بگننگ. ایمان کا آغاز دل سے شروع ہوتا ہے، اور اسلام کا آغاز اعمال اور جوارح سے شروع ہوتا ہے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے یہ پہلے پارے سورہ بقرہ میں، یہاں کہیں ہے تو ویریفائی کر سکتے ہیں آپ. سورہ بقرہ کی پہلے رکوع کی آیت ہے. حضرت لکھتے ہیں یہ کہ ابتدا ایمان کی قلب سے شروع ہوتی ہے، باہر کی طرف آتی ہے. اور اسلام یعنی اعمال کی ابتدا اعمال کی جوارح سے شروع ہوتی ہے، اوپر سے اندر کی طرف آتی ہے. باہر سے اسلام چل کر دل کی طرف، اور دل سے ایمان چل کر باہر کی طرف. جب دونوں میں موافقت ہو جاتی ہے تو یہ کامل مومن بن جاتا ہے. اور جب دونوں میں کامل مخالفت ہو جاتی ہے تو یہ منافق بن جاتا ہے. دل میں ایمان نہیں ہے، اوپر سے ایمان ظاہر کرتا ہے، منافق کہلائے گا. اندر سے ایمان ہے، اوپر سے گناہگار ہے تو فاسق کہلائے گا. اندر باہر دونوں انکار ہے تو کافر کہلائے گا. یہ چار ڈائریکشن ہے، اس سے پہلے بول چکا ہوں. یہ اب رہا قتال اور جہاد. جہاد کا لفظ ہے جہد سے، جیم ہے دال. جہد کے معنی کوشش. مجاہد کہتے ہیں کوشش کرنے والے کو. جہد کے معنی کوشش، اور مجاہد کوشش کرنے والا. اس میں فائل ہے، یہ اس میں فائل. نماز کے لیے سردی میں آنا، وضو کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، پیدل آنا، اندھیرے میں آنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ جہد ہے. جب تک اکیلے کوشش کرتا ہے تب تک یہ مجاہد کہلائے گا. اس کو مجاہدہ بھی کہتے ہیں. لیکن جب کسی کے مقابل میں کوشش شروع ہو جائے تو اب مجاہدہ بڑھنا شروع ہو جاتا. اور جب مقابل میں مجاہدہ بڑھتے بڑھتے جنگ تک نوبت آتی ہے اور تلوار نکل جاتی ہے تو مقابلہ کہلاتا ہے. مقابلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے.
تو مجاہدہ جہد سے بنا ہے، اس کا آغاز کوشش ہے، اس کی انتہا قتال ہے. اس لیے ہر قتال، ہر مقاتل مجاہد ہوتا ہے، لیکن ہر مجاہد مقاتل نہیں بن پاتا ہے، بیچ سے چھٹی ہو جاتی ہے. نبی اور رسول کا فرق یہی ہے. اللہ نے جس کو پیغمبر چنا ہے، منتخب کیا ہے، اس کو اگر نئی شریعت، نئی کتاب دے دیا ہے تو وہ رسول کہلاتا. اور اگر اس کو نئی کتاب نہیں ملی، نئی شریعت نہیں ملی، پہلے سے کسی کتاب کو فالو کرتا ہے، جیسے حضرت ہارون ہیں، تورات موسیٰ کو دی گئی، اسی کو فالو کرتے ہیں حضرت ہارون بھی، تو ہارون نبی کہلائیں گے، رسول نہیں کہلائیں گے. حضرت موسیٰ رسول کہلائیں گے، نبی بھی کہلائیں گے. تو جس کو کتاب نئی، شریعت نئی دی گئی ہو وہ رسول کہلائے گا، اور جس کو کتاب نئی، شریعت نہیں دی گئی ہو اس کو نہیں دیا جائے گا. تو رسول اور نبی کا فرق اسی طرح واضح ہو جاتا. سوال کا جواب ہو گیا. کچھ اور چاہیے تو پوچھیے. السلام علیکم. ہندوستان کی آبادی 130 کروڑ ہے، جس میں 100 کروڑ مسلمان نہیں، 30 کروڑ مسلمان ہیں. 30 کروڑ مسلمان میں بھی 10% عمل نہیں کیے. اب یہ تعلیم کو دعوت دینا ہے، یا فرض ہے یا فرض ہے نہیں، یا فرض کفایہ ہے. داعی بحکم رسول اور بحکم خدا، کبھی فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے. جیسے تبوک، غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوئی تو حضور نے کہا تھا ہر ایک کو نکلنا ہے، اللہ ہے کہ کوئی عذر ہے تو پرمیشن لے لو. اسی لیے 3 لوگ، کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی نہیں گئے، تو ان کو بائیکاٹ کیا، 50 دن کا بائیکاٹ. پھر توبہ نازل ہوئی تو اس وقت فرض عین ہو گیا تھا. ہجرت، فتح مکہ سے پہلے ہجرت فرض تھی. مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت ختم ہو گئی اور فرض نہیں رہی. لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم، اب فرض نہیں ہے. تو فرض عین کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ہجرت بھی اور جہاد بھی، دعوت بھی. اب امت کے واسطے دعوت دینا فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں اور سب کے واسطے کافی ہے تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا. لیکن دعوت دینے والے اتنے کم ہیں یا اتنے زیادہ اہل نہیں ہیں تو پھر وہ گناہگار ہوں گے. جو اہل ہیں اور وہ دعوت نہیں دے رہے ہیں وہ گناہگار ہوں گے. جیسے گھر میں مہمان آیا، کھانا کھلانا ہے، چھوٹا بچہ لے کے دوڑ رہا ہے، بڑا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اگر چھوٹے سے پریت گرنے کا، ٹوٹنے کا، گلاس ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو بڑے کا ذمہ ہے چھوٹے کو بٹھائے اور خود کام کرے. ایسے ہی امت میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ نااہل ہیں، ان میں صلاحیت نہیں ہے، تو جن کے اندر صلاحیت ہے ان کو چاہیے کہ خود آگے بڑھیں اور ڈھنگ سے اللہ کے کلام کو پیش کریں. دعوت تو ہر نبی کی سنت ہے اور ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کافی ہو رہی ہے یا ناکافی ہو رہی ہے. اگر کافی ہو رہی ہے تو گناہگار کوئی نہیں ہوگا، اور اگر وہ کافی نہیں ہو رہی ہے تو فرض کفایہ کہا کر کے جانیں بچنے والی ہے، گناہگار پورے ہوں گے. اس لیے اپنے طور پر اس کا خود محاسبہ کرنا چاہیے. جی السلام علیکم. نکاح سے پہلے جو رشتے دیکھتے اس کے متعلق آج کل اردو بولیے. پہلے آپ کیا بولے؟ نکاح سے پہلے رشتے دیکھتے ہیں لڑکیوں کے، تو آج کل ایسا وہ چل رہا ہے صاحب کہ بچے خوبصورت ہونا ضروری ہوگا. بچہ چاہے کچھ بھی ہو، میڈل کلاس وغیرہ ہے، ان سے بھی کھانا نہیں کھاؤ، تو خوبصورتی ہونا بہت ضروری ہوگا. جس کے چلتے کئی ایسی بچی جو بچپن ہی سے موٹے رہتے ہیں، جو بچپن ہی سے تھوڑے کالے رہتے ہیں، وہ بچے جو ہے آج کی دنیا بہت زیادہ ڈپریشن میں چل رہی ہے. چیزوں سے بچیاں بلک رہے ہیں، اور یا تو پھر ایک شرط ہو جائے کہ وہاں پیسے والے رہنا، تو اس کا مطلب
کوئی ایسی بچی ہے جس کی عمریں ہو جائیں اور اس کے متعلق وضاحت کرنا. ابھی جو جلسے میں کر رہا تھا نا اس کا ایک حصہ تھا وہ بھی. پیسے ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ بیوی ان کی بہت گوری تھی، شوہر بہت کالے تھے. اتفاق کی بات ہے. تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے. پکی بات. کہا کیسے دونوں جنت میں جائیں گے؟ کہا میں کالا ہوں، تم اس کالا ہونے پر صبر کرتی ہو، تم کو جنت ملے گی صبر کے بدلے. اور تم اتنی خوبصورت ہو، تم کو دیکھ کر میں شکر کرتا ہوں، جنت ملے گی شکر کے بدلے. تو صابر شاکر دونوں جنت میں جائیں گے. تو ایسا اگر ہے تب تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے پاس جو بات سنا رہے ہیں بالکل الٹا ہے. وہ شوہر کالا ہو بیوی گوری ہو یہ چل رہا ہے، مگر حضور پاک کا جو حکم ہے امت نے اس کو بالکل نکال کے بازو رکھ دیا. عورت شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ترجمہ کر رہا ہوں. اگر آپ کو عربی دیکھنا ہے تو مشکات دیکھ لو، بخاری دیکھ لو، جو کتاب یہاں میسر ہے. نہیں ہے تو منگا کے رکھ لو. ایک مرتبہ خریدنا پڑتا، بار بار تھوڑی خریدنا پڑتا. گھر میں کراکری کا برتن جب ہے، گھر میں مہنگے مہنگے جوتے گھر میں ہیں، تو پھر اگر اللہ کے رسول کی کتابیں بھی آ جائیں تو کیا حرج ہے؟ کم سے کم جتنا ضرورت ہے اتنا تو رکھنا چاہیے گھر میں. تو 4 چیزوں سے نکاح عام طور سے دیکھا جاتا ہے. یہ ہمارے نبی نے فرمایا تم کہل مرأۃ لاربع، 4 چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. ولحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها. یہ 4 چیزیں. 4 حسب اور نسب تو آپ جانتے ہیں، مال بھی آپ جانتے ہیں، جمال بھی آپ جانتے ہیں، اور دین بھی آپ جانتے ہیں. چاروں کو دیکھا جاتا ہے. اب یہاں کیا دیکھا جاتا ہے وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن نبی نے فرمایا ہے تم دینداری کو دیکھو. فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو دیکھ کر دیکھو نہیں کہا کامیابی حاصل کرو فرمایا. پھر آگے فرمایا قریبت یداک، تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی اگر میری بات نہیں مانے گا. یعنی میرا مشورہ ہے دینداری کو دیکھو. اگر تم دینداری کو نہیں دیکھو گے کچھ اور دیکھ لو گے تو تیرے ہاتھ کو مٹی لگے گی بیوی کی شکل میں، ناکامی لگے گی ہاتھ میں. آج جتنے خلا ہوتے ہیں سب بے دینی کی وجہ سے ہوتے. اگر دین ہوتا تو دونوں صبر کرتے، دونوں قناعت کرتے، دونوں اپنے مقدر پر راضی ہو جاتے. لیکن آج کثرت سے خلا ہو رہا ہے اور اتنے لوگ بیزار ہیں، لڑکی والے عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے پریشان ہیں. اور جہاں پر یہ کام ہوتا ہے اس کو حکومت پریشان کرتی ہے. آپس میں تم صلح کر کے کام نہیں کرو گے، عدالت میں آؤ تاکہ چکر کاٹتے جاؤ اور پیسہ ہمارے پولیس والے اور وکیل حضرات اور رکشے والے آٹو والے کیسے آپ کو پلیں گے. آپ بس آتے جاؤ، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، 10 سال چل رہا ہے کیس، چپلیں گھل جا رہے ہیں. اور مسجد میں بیٹھ کے اگر حل کر لیے تو آدھے گھنٹے میں حل ہو جاتا، نہ کوئی خرچہ ہوتا نہ کوئی مصیبت ہوتی. لیکن علماء کو بٹھا کر مسجدوں میں حل کرنے کے بجائے اپنے مال کے زام میں، اپنے غرور میں کہ ہم تو بڑے عہدے والے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. حالانکہ کر دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. کہ بندہ تو محتاج ہے، کیا کرے گا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم تو فقیر ہو اللہ کی جناب میں. تم کچھ کرنے گئے، تمہیں اللہ نے کچھ کر دیا تو کیا کریں گے؟ اللہ نے کتنے لوگوں کو فارغ ہوتے دیکھا، اپنے جھگڑے ہو جاتے، چلنا نہیں آتا، منہ پھیرا ہو جاتا. تب اللہ کی قدرت میں یہ تو بڑے بول نہیں بولنا چاہیے آدمی کو. ہمیشہ اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کر علماء کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا چاہیے. عدالتوں کو جانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. 10 سال کے بعد بھی دونوں صلح کر لیتے، تھکنے کے بعد تھک گئے، اتنا تھک گئے، اتنا تھک گئے، بولتے بھائی چلو اب تو صلح کر لو، کیسے بھی کر لو. تو سوال یہ ہے کہ تم آپس میں صدمہ دیتے کیوں، چکر کاٹتے کیوں؟ پہلے دن بسم اللہ میں آ جاؤ نا اللہ کے نام پہ. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد کیوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یہ رسوائیاں ہوتی. ہری محفل میں کیسی رسوائی ہوتی ہے، اندازہ ہے آپ کو اس کا. اس لیے دین پر چلنا، نبی کا حکم ماننا، دینداری کو ترجیح دینا، دینداری کو ترجیح دینا. گھر میں برکت ہوگی، گھر میں نور آئے گا، جو اولاد پیدا ہوگی وہ صالح پیدا ہوگی.
اور اگر آپ نیت خراب کر کے صرف مال دیکھیں گے، جمال دیکھیں گے، تو پہلی زمین پر جو اینٹ ہے نا وہ ٹیڑھی ہے تو دیوار ٹیڑھی جائے گی. خشت اول چون حد معمار کج تا سوریا میرا و دیوار کج. پہلی اینٹ ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی ہی جائے گی. گاؤں والے بولتے ہیں جو جوتے ہیں نا بیلوں کے ساتھ، اگر پہلی ہرائی ٹیڑھی چلی گئی نا تو بعد کی ہرائی بھی ٹیڑھی جاتی ہے. آپ کی اولاد آپ کا اثاثہ ہے، آپ کا نسب نامہ ہے. قیامت کب آئے گی؟ تب تک کے بعد سے جو نسل آنے والی ہے اس کی صلاحیت کسی پر موقوف ہے کہ جن پر قائم رہیں آپ. یہ سب چیزیں میری ذاتی نہیں ہے، یہ نبی نے کہا ہے. تم کامیابی حاصل کرو دینداری کو دیکھ کر. یہ مشورہ ہے. جی وقت ہو گئے، ایک سوال ہے آپ کی. السلام علیکم. تو میرا سوال تھا، حج پہلی بار فرض لگا اور بولتے ہیں کہ اس سے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ دوسری بار حج کرے تو صرف اس کا ثواب ہوتا ہے حج کا یا ویسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے حج میں جتنے بھی حج کرنے والے ہیں پہلا حج فرض ادا ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ حج فرض کی نیت کریں. اور بھی شکلیں ہوتی ہیں، جیسے کسی کی نظر ہے، کسی نے ادا کیا ہے تو اس کی نظر پوری ہوتی ہے، ان کا حج ہوتا ہے. لیکن پہلا حج جو ہوتا ہے امت پر فرض ہے، زندگی بھر میں ایک ہی فرض ہے. باقی جتنا بھی آپ کریں گے نفل ہوگا. حج چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، گناہ دونوں سے معاف ہوتے ہیں. حق اللہ کا حق دونوں سے معاف ہوگا. لیکن اگر بندے کا حق ہے تو حج میں کتنا ہی حج کر لیجیے آپ، بندے کا حق معاف نہیں ہوگا. آپ اس کا حق دینا پڑے گا. میں یہ حدیث سناتا ہوں بات سنانے کے لیے. حدیث لمبی ہے، میں اسے کم ٹائم میں لاتا ہوں. قیامت میں ایک شخص آیا. یہ کون ہے؟ اس امت کا مخلص. حضور نے کہا میری امت کا مخلص کون؟ تو یہ شخص کو بتایا حضور نے یہ میری امت کا مخلص ہے. بہت سی نیکیاں لے کے آیا، نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا، لیکن کسی کا پیسہ باقی تھا، کسی کی زمین باقی تھی، کسی کا قرض باقی تھا، کسی کو گالی دیا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا. ہر ایک لائن میں کھڑا ہے اس سے مجھے حق دلوائیے. اللہ نے اس کی نیکیاں بانٹنا شروع کر دی. نیکیاں پوری ختم ہو گئی مگر لائن باقی ہے. اب کیا کریں؟ اب لوگوں کے گناہ اتار کے اس کے اوپر ڈالتے گئے. اب بھی جتنی لائن تھی پوروں کے گناہ اس پر لگ گئے، تو جتنا نیکی لائق تھا اس سے زیادہ گناہ سر پہ لگ گیا. اب یہ گناہوں کو لے کر جہنم میں جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ میری امت کا مخلص ہے. یعنی کسی کا حق باقی ہے تو حج سے معاف نہیں ہوگا. بندے کا حق ادا کرنا پڑے گا، چاہے پہلا حج ہو چاہے دوسرا حج ہو. سینکڑوں حج کر لو آپ، لیکن بندے کا حق معاف نہیں ہوگا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. بندے سے معافی مانگنا پڑے گا کہ بھائی میں نہیں دے سکتا ہوں، مجھے معاف کر دو، یا کوئی دوسرا آدمی اس کی مدد کر دے. تو حق العباد ادائیگی کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ حج ہو چاہے عمرہ ہو چاہے اور بھی کوئی چیز ہو. اس حدیث میں ایک چیز رہ جاتی ہے. پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچا کہ گناہ جمع ہوئے، نیکیاں تقسیم ہو گئی، کیا اس کا ایمان کی تقسیم ہو جائے گا؟ مجھے بہترین خوشی ہوئی جب میں یہ دیکھا کہ اس کے نیکیوں کے تقسیم ہونے کے بعد گناہ سر پہ چڑھ جائے گا، لیکن کسی کو اس کا ایمان نہیں دیا جائے گا. چاہے اس کا ایمان کتنا ہی کمزور ہو، اس ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جنت میں آئے گا. ایمان کسی کو نہیں دے دیا جائے گا نیکیوں کی جگہ پر. ایمان بہرحال مرتا. یہ مضمون مجھے بہت پسند آیا، اور کسی اللہ والی کی کتاب میں نے اس کو پڑھا، مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا ہے. غالباً حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے اس کو خزائن القرآن میں کہ نیکیاں نہیں جائیں گی. لیس للانسان الا ما سعى، یہاں سعی ایمانی مراد ہے. اسی آیت کے ذہن میں آپ کو ملے گا، گھر میں جو تفسیر ہے دیکھ لیجیے آپ. جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یا حی القیوم برحمتک نستغیث.
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم اللهم لا قوة أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت صلى الله تعالى على